الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم الحمدللہ اپنے دورہ قرآن کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج کے درس سے پہلے بھی ہم اپنے مقاصد پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں خاص طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے، اس میں سے پہلی چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی صورتوں کو پہچان لینا، اس کے لیے ہم کی ورڈز کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور مضامین کے خلاصے کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کے الفاظ کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ان کے معنی کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے ضرور فہم قرآن کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے عملی طور پہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضرور ہر درس سے کوئی نہ کوئی عمل کے لیے اصول لیں، اور اس کو جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے مشاورت کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو اپنی عملی زندگی میں لا سکتے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرنا بہت زیادہ عمل کے لحاظ سے مفید ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ رہی ہوں گی۔ ہم پارہ نمبر 27 کو پڑھ رہے ہیں ابھی، اور پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ الطور تک پڑھ لیا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ اپنے سورۃ النجم سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ ہم اس بات کو یہاں پہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم اس وقت جو مکی صورتوں کو پڑھ رہے ہیں وہ 8 مکی صورتوں کا گروپ ہے، اور تاریخی اعتبار سے ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں، یعنی ہم مکہ کے نسبتاً ابتدائی دور کے یعنی شروع کے زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں ان صورتوں کو جو پہلے نازل ہوئی تھی ان کو آخر میں رکھا گیا ہے مصحف کے اندر۔ تو یہ جو 8 صورتوں کا ہم گروپ اس وقت پڑھ رہے ہیں مکی صورتوں کا، اس میں سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ سورۃ قاف کے علاوہ باقی تمام صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، سوری 7 صورتیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو پڑھی تھی الذاریات اور طور، اس کے بعد ہم النجم اور القمر، جیسا کہ نام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ النجم ستارے کو کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں، تو ان کے ناموں سے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کا آغاز اور نام بھی ایک جیسے ہیں، ملتی جلتی باتیں ہیں ان کے اندر۔ تو ہم اس کے زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ تاریخی واقعات کی روشنی میں سورۃ النجم جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پورا گروپ ہی صورتوں کا یہ ایسا ہے کہ جو قرآن کا جس میں ظاہری حسن بہت زیادہ اپنے عروج پر ہے، یعنی پڑھنے میں ایک لطف ہے ان سب صورتوں کو۔ اسی میں سورہ رحمان بھی آتی ہے، سورۃ النجم بھی جو ہے اس کی تلاوت کریں تو اس قدر اس کے اندر ایک تاثیر ہے کہ انسان ایک دفعہ شروع کر کے اس کو جب تک مکمل نہ کرے درمیان میں یعنی اس کو رکا نہیں جاتا، اتنی قوت ہے اس میں اتنا بہاؤ ہے کہ وہ انسان کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے، اگر اس کے معنی نہ بھی سمجھ میں آ رہے تو اس صورت کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جو واقعات سے پتہ چلتا ہے تاریخی کہ جب پہلی ہجرت، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ پہلی ہجرت جب ہوئی تھی مکہ سے حبش کی طرف تو 5 نبوی میں ہوئی تھی، یعنی نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی تھی، اور جس کو ہم مکہ کا دوسرا دور کہتے ہیں وہ یعنی چوتھا اور 5واں سال ہے نا، 2 سال پہلے 3 سال جو تھے وہ تو دعوت اس میں اعلانیہ تھی ہی نہیں، خفیہ دعوت کا دور تھا۔ دوسرا دور جو تھا وہ 2 سال پر مشتمل ہے، جو کہ چوتھا اور 5واں سال ہے، اور اس میں اعلانیہ دعوت بھی شروع ہوئی اور مخالفت بھی شروع ہوئی، اور ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک مخالفت میں شدت نہیں آئی اس وقت تک یہ دور چل رہا ہے۔ تو یعنی اتنی شدت اس دور کے آخر تک آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی حبش کی طرف، یعنی یہ وہ دور ہے جہاں پہ مذاق سے لے کے بات شروع ہوئی اور وہ آزمائشوں پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو اگلا دور ہے وہ جس میں آزمائشی شدت اختیار کرتی ہیں، تو یہ وہ دور ہے جبکہ مکہ سے مسلمانوں کا پہلا گروپ حبش کی طرف ہجرت کر چکا تھا، جس کی ہم نے پوری تاریخی اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہجرت سے پہلے سورہ مریم نازل کر دی تھی، طٰہٰ نازل کر دی تھی، اور سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں مسلمانوں کو بتا دی تھی جو انہیں حبش میں عیسائی ایک یعنی سربراہ حکومت حکمران کے ساتھ اس کو ملنے کے بعد جو عیسائیت کے حوالے سے انہیں ساری چیزیں چاہیے تھی ان کے عقائد کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری تیاری ان کی کروا دی تھی۔ اب جی مسلمان جب چلے گئے تو اس کے بعد یعنی ہجرت کے بعد یہ ہوا ہے کہ سورۃ النجم نازل ہوئی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا. ٹھیک ہے, تو ایک مرتبہ قریش کا ایک بڑا مجمع جمع تھا, اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر وحی کے ذریعے سے یہ صورت نازل ہوئی, اس کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی. اور اس تلاوت کے آخر میں جب آیت سجدہ آئی, اور اتنی یعنی ایسی صورت تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت شروع کی تو مکہ کے سارے مشرکین اور ان میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے, ان سے اپنے قدم وہاں سے نہ ہٹائے گئے, اور وہ اپنے آپ کو یعنی اس بات پہ یعنی وہ اس کی تلاوت کو سننے سے اپنے آپ کو کہیں الگ نہ کر سکے. اتنی قوت اور اتنا زور تھا اس کے اندر کہ ان کے پاؤں وہیں پہ جم گئے, اور وہ اس کو سنتے گئے اس میں محو ہو گئے ایک طرح سے. اور اس کے اندر پھر جب آخر میں یعنی اس کا جو زور تھا اس سورت کا, تو جب سورت ختم ہوئی اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم دیا کہ سجدہ کرو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سورت کے اختتام پر. تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام کفار جو تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے بے اختیار. اور اس کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اور تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی تعویلیں کی کہ چونکہ اس سورت کے اندر اللات واللات اور منات اور عزا جو مشرکین کے بڑے بڑے وہ بت تھے یا ان کے خدا تھے, ان کا نام آیا ہے, تو انہوں نے پھر تعویل کرنے کی کوشش کی, تو ہم نے تو ان کا سوچ کر سجدہ کیا ہے. لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کی خبر حبش تک پہنچ گئی کچھ لوگوں کے ذریعے, اور مسلمانوں کو یہ اس انداز سے واقعہ پہنچا کہ شاید مشرکین مکہ سب کے سب اسلام قبول کر لیا, انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر دیا ہے. تو وہ اتنے خوش ہوئے, ان میں سے کچھ مسلمان یہ واقعہ سن کر واپس مکہ کی طرف آ گئے, اور آ کر انہیں حقیقت پتہ چلی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں کا دوسرا گروپ کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ ہجرت کی حبش کی طرف. تو یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے, متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے اس کا زمانہ نزول رمضان 5 نبوی بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی پہلی مرتبہ تو وہ رجب تھا, رجب کا مہینہ تھا 5 نبوی میں. اور اس صورت کو سن کر مشرکین کے سجدہ کرنے کے واقعہ پر کچھ مسلمانوں کی شعبان میں حبش سے واپسی ہوئی, یعنی شعبان میں وہ واپس آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر واپسی سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی, تو گویا رمضان کا مہینہ تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ہجرت کی. اچھا, اس کا جو کتابی ربط ہے وہ الطور اور نجم جو ہے بالکل ایک دوسرے, ان کا آغاز ایک جیسا ہے, نام ایک جیسے ہیں, دلائل اور انداز ایک جیسا ہے, جیسا کہ ہم پڑھیں گے. یہ النجم اور القمر جوڑا ہے جیسا کہ اگلی صورت کے ساتھ. مضامین اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پرزور تصدیق کی گئی ہے, یعنی آغاز میں اس کے ایک بہت بلند مضمون ہے جو کہ ہماری شریعت میں بھی اس کا ایک اہم مقام ہے. اس مضمون کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اللہ کی نظر میں اور شرعی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے, ان کی باتوں کی, ان کی سنت کی, ان کی احادیث کی, ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے جو حیثیت ہے وہ سب اس کے اندر واضح کی گئی ہے. اور مشرکین کے عقیدے کا بے بنیاد ہونا ثابت کیا گیا. بار بار اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے, بلکہ تم صرف ظن اور گمان کے اوپر اپنا سارا عقیدہ لے کر چل رہے ہو. کلیدی الفاظ اس کے جو ہیں وہ بالکل صورت کے آغاز میں, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں بتائی گئی ہے, بہت ہی اہم موضوع ہے. اسی کو ہم اس کے کلیدی الفاظ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. نطق کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن آپ نے سنا ہوگا نطق کہتے ہیں بولنے کو. تو وَمَا يَنْطِقُ یہ عربی سے ہی اردو میں آیا ہے, یعنی وہ نہیں بولتے عن الہوا. ہوا جو ہوتی ہے خواہشات کو کہتے ہیں, عن الہوا یعنی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ایک تو یہ بہت اہم موضوع ہے سورت کا. اور اسی طرح سورہ کی اختتام میں جہاں پہ قرآن کا بہت زیادہ زور ہے اس سورہ کا, وہیں پر یہ الفاظ, ایک آیت آئی جس کو ہم اگر یاد رکھ لیں اور ہم اس سورت کو اس الفاظ سے, اس آیت سے پہچان لیں کہ یہ وہ والی سورت, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, کہ تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو. ضحک جو ہوتی ہے وہ ہنسی ہوتی ہے, اور بکا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رونے کو. تو وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ کہ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. یہ دو ان کو ہم کلیدی آیات کے طور پہ لے سکتے ہیں. اب ہم سورہ کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. اچھا, النجم جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو سریا جسے کہا جاتا ہے اردو میں, جس کو ہم 7 ستارے بھی کہتے ہیں نا, مشہور ہے وہ ستاروں کا ایک جو جھرمٹ 7 ستاروں کا, وہ ایک گروپ
تو اس کو بھی نجم یا اس کو بھی سریا کہا جاتا ہے. تو نجم ان نجم چونکہ لگ گیا یعنی الف لام لگا کے چونکہ خاص کسی ستارے کی طرف اشارہ ہے اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سریا کی طرف اشارہ ہے یا زہرہ جو کی طرف کسی اور ستارے, یا پھر یہ بھی ہے کہ ان نجم کہہ کے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے کہ تمام ستارے, تمام ستاروں کی طرف اشارہ ہے یعنی جنس جو ہے ستاروں کی اس کی طرف اشارہ ہے. اذا ہوا جبکہ وہ غروب ہوا, جب ستارے غروب ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح سے روشنی پھیل گئی. آخری ستارہ بھی اس وقت تک نظر آتا ہے جب تک تھوڑی سی بھی اندھیرے کی کچھ باقیات رہتی ہیں آسمان کے اوپر. جب اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے اور روشنی مکمل طور پہ چھا جاتی ہے فجر کے وقت, تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی حالت آسمان کی یا ماحول کی جب مکمل طور پہ روشنی پھیل چکی ہو اور اندھیرا نہ رہے, ہر چیز بالکل صاف اور واضح نظر آ رہی ہو. اس بات کی اللہ تعالیٰ قسم کس بات پہ کھا رہے ہیں, یعنی جیسے قسم کھائی جاتی ہے وہ اگلی بات کے اوپر دلیل ہوتی ہے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھی ضَلَّ کا مطلب ہوتا ہے کہ لا علمی کی بنا پر, جیسے ہم نے شروع میں پڑھا وَلَا الضَّالِّينَ جو گمراہ ہو گئی, یعنی ان کے پاس علم نہیں تھا, جان بوجھ کر نہیں بلکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جانا. اور غوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کر لے اپنی خواہش نفس کے غلبے میں آ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہ وہ گمراہ ہوئے نہ وہ بہکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی کو اس پہ گواہ بنا رہے ہیں کہ کچھ بھی اندھیرے میں نہیں ہوا, وہ مکمل روشنی میں ہے. ٹھیک ہے, وما ينطق عن الهوى, اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا, ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, بتانے کے لیے والنجم اذا ہوا کی قسم کھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی کا تجربہ ہوا ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ کچھ اندھیرا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کچھ جو ہے وہ صورتحال بالکل واضح نہیں تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بلکہ ہر چیز بالکل واضح تھی. صبح کا وقت تھا, روشن دن تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح نہ خواب کی حالت میں تھے, نہ نیند کی حالت میں تھے, نہ تھکاوٹ کی حالت میں تھے, بلکہ مکمل طور پہ چاق و چوبند تھے, ہوش و حواس کی حالت میں تھے. ایک تو یہ بات بھی, دوسری یہ بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتا رہے ہیں تمہیں تو وہ پوری سوچ سمجھ کر انہیں نہ وہ گمراہ ہوئے نہ وہ بہکے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی گمراہی کی حالت بھی کیسی ہوتی ہے, جیسے انسان اندھیرے میں ہو, تو نہ اندھیرے میں نہیں ہے بلکہ مکمل روشنی میں ہے, وہ ان کے پاس مکمل علم ہے اور پورا سب کچھ سمجھنے کے بعد وہ تمہیں بتاتے ہیں. یہاں پر ایک اور بہت اہم جو موضوع ہے وما ينطق عن الهوى کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا تھا وہ لکھ لیتا تھا. یعنی ایک اہم موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو وہ وحی ہے جسے وحی جلی کہا جاتا ہے, یعنی قرآن, وحی جلی یعنی بالکل کھلی ہوئی وحی. ایک ہے وحی خفی جو کہ احادیث ہیں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی وہ والی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اپنے الفاظ ہوتے تھے, تو کیا وہ بھی وحی ہے؟ تو اس کو بھی یعنی کہ وحی کہا جاتا ہے. اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے, جو کچھ وہ عام باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اگرچہ الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے لیکن وہ ساری باتیں اللہ ہی کی ہوتی ہیں, یعنی اللہ ہی کی مرضی سے وہ بولتے ہیں. وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں, ان کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا. تو حدیث میں اس طرح آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ہنستے بھی ہیں, آپ تو مذاق بھی کرتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن اس حالت میں بھی میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. جیسا کہ اس حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا, تو مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم ہر بات لکھتے جاتے ہو, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں. اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. بعد میں اس بات کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق, تم لکھو, اور فوالذی نفسی بیدہ, انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے حق کے. تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. جو لوگ حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے تعویلیں لاتے ہیں, تو یہ آیت ان کے لیے کافی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اس میں صرف وہ چند واقعات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم اٹھایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعد میں وحی کے ذریعے سے اس کی تردید فرمائی. مثلا بدر کے موقع پہ قیدی بنانا وقت سے پہلے, تو
یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر بات جو ہوتی تھی وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی تھی، اللہ کے حکم سے ہوتی تھی، الا ماشاء اللہ، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اللہ نے اس کی تردید کر دی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا یا ان کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلی، وہ مکمل طور پر حق تھی اور وہ وحی تھی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. اب یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو ملاقات تھی جبریل علیہ السلام سے، اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ. اب یہ وحی جلی کی بات ہو رہی ہے. پہلے جو بات تھی کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وحی خفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ اور مطلب یا معنی اللہ کا. اور یہ وہ وحی جلی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس میں لفظ بھی، الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کا ہے، جو قرآن ہے. تو اس قرآن کو لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی ملاقات تھی، پہلا تجربہ تھا ان سے ملنے کا، اس واقعے کا ذکر ہے کہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ، حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ، جیسے اس آیت سورہ میں بھی آ رہا ہے کہ حضرت جبریل کو 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا. حضرت عائشہ سے بھی وہ حدیث روایت ہے کہ جب پہلی وحی آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا اور وہ پورے افق پر چھا گئے تھے، جیسے کہ ہم آگے سورۃ التکویر میں پڑھیں گے. پورے افق پر وہ چھا گئے تھے اور ان کے 600 پر تھے یا 600 بازو تھے اور بہت زبردست، یعنی انتہائی جلال والی اور حسین اور خوبصورت ان کی ہستی تھی. تو یہ اس واقعے کا، اس دن کا، اس ملاقات کا ذکر ہے. ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یعنی بالکل ان کے اوپر چھا گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ پھر اتنا قریب آ گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب آ گئے کہ صرف 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، اس حالت میں تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی اور جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. ما كذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نظر نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بالکل اس میں جھوٹ، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا. ایسا دیکھا جیسے بالکل یقینی طور پہ اس وقت میری آنکھیں کھلی ہیں اور میں اپنے سامنے اسکرین کو دیکھ رہی ہوں. تو اس سے بھی زیادہ یقینی طور پر دیکھا اور دل نے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ملایا. اچھا، اس میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے بہت خوبصورت اس کے اوپر کافی لمبی تشریح لکھی ہے اور بتایا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس قدر یقین کی کیفیت حاصل ہوئی. حالانکہ بالکل ایک کوئی معمولی یہ تجربہ نہیں تھا، بہت ہی غیر معمولی تجربہ تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اتنی یقین کی کیفیت حاصل ہو گئی. اس کے بارے میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ پہلی چیز تھی خارجی حالات، یعنی باہر جو تھے، یعنی باہر کے حالات پوری طرح سے روشن دن تھا، کوئی اندھیرا نہیں تھا، رات نہیں تھی، شام نہیں تھی. پھر داخلی حالت سے مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پہلے سے ایسے کسی واقعے کے منتظر نہ تھے، یعنی انہیں کوئی توقع، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. تو انسان کہتا ہے نا، اچھا چونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو اس لیے میرے اپنے ذہن میں یہ چیز تھی تو اس لیے شاید مجھے وہم ہو گیا. ایسی کوئی چیز کا تصور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں تھا. پھر تیسری چیز ہے اس ہستی کا جلال اور حسن. خود جبریل علیہ السلام کا جو جلال تھا وہ ہر شک اور شبے کو دور کر دینے کے لیے کافی تھا. چوتھی چیز وہ تعلیم، جو کچھ وہ بتا رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نیا تھا. اور اللہ جس کو، پھر پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ جس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے اس کے دل کو شکوک و شبہات سے پاک کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے اس کو یعنی ایمان کی وہ کیفیت عطا ہوتی ہے جو کہ علم الیقین کی حد تک ہوتی ہے اور ہر شک و شبے سے ان کا جو ذہن ہے اور دل ہے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اہم چونکہ ایک موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اوپر لوگ ہمیشہ ہر دور میں بہت سے اعتراضات اور کرتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہو جائے، اس کو شکوک و شبہات میں آپ ڈال دیں تو آپ سمجھیں کہ گویا آپ نے پورے قرآن اور پوری شریعت اور پورا دین ہی آپ کے لیے شبہ والا ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ایک مرتبہ پھر اس نے دیکھا عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. یہ دوسری ملاقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس حالت میں ہوئی کہ جب وہ اپنی اصلی حالت میں تھے. وہ دوسری ملاقات معراج کے موقع پر ہوئی
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرہ ہوتی ہے بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور المنتہا، انتہا ہم کہتے ہیں نا کہ آخری حد، انتہا ہو گئی، تو منتہا یعنی آخری سرا، یعنی وہ اس سرے پر ہے جہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، جہاں سے آگے جبریل علیہ السلام کی بھی پہنچ نہیں ہے، بس وہ آخری سرا ہے. اس سے آگے زیادہ اللہ کے قریب کوئی بھی کبھی نہ گیا اور نہ جا سکتا ہے. اور وہ علم کی بھی آخری حد ہے. عندہا جنت المأویٰ، اور اس کے قریب کیا ہے؟ جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے. مأویٰ کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو. تو جنت المأویٰ کا مطلب ہے وہ جنت جو قیام گاہ بنے. تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ جب تک ارواح جو ہوتی ہیں، یعنی جنت تو جیسے قرآن کی بعض آیات سے ثابت ہے کہ وہ زمین پر ہی ہوگی، لیکن جب تک یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے ارواح کو وہاں رکھا جاتا ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت المأویٰ جو ہے، اس کا مطلب اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں، جنت آسمان میں ہوگی. بہرحال اس میں ایک مختلف آراء پائی جاتی ہیں. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا تھا، اس لیے سے جنت المأویٰ کہا جاتا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ سوچیے کہ معراج کے موقع پر وہ کیسا تجربہ تھا، اور وہ کیسی چیزوں کو وہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اس تجربے کا بھی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، مکمل طور پر اپنے آپ کو وہ اپنے کنٹرول میں تھے. یعنی کس طرح سے کہ ان کی نظریں چندھیائی نہیں اور نہ ہی حد سے متجاوز ہوئیں. یہ کتنی بڑی بات ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور وقار اور یکسوئی کا پتہ چلتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان، یعنی اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں، مثلاً ہمیں جو ہے وہ کسی بڑی جگہ پہ، مثلاً ہمیں امریکی صدر وائٹ ہاؤس بھی بلا لے ہیں، تو ہم تو ہر چیز کو ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے مثلاً، ہے نا، کہ اچھا یہ کیسی ہے. تو انسان بالکل کنفیوز سا ہو جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. اس کی نظریں بھی جو ہے وہ فوکس نہیں کر سکتا وہ کسی ایک جگہ کو، ذہن کو بھی فوکس کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی کہ مکمل طور پہ ان کی نظریں اسی چیز پر لگی ہوئی تھیں، اور نہ تو وہ چندھیائی، یعنی کہ ان کو کچھ شک نہیں ہوا. چندھیا کے تو چیز پھر واضح نظر نہیں آتی نا. مکمل طور پہ وہ بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ بغور اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، اور نہ حد سے متجاوز ہوئی، نہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، بلکہ فوکس تھے. ان کو پتا تھا کہ میں کس تجربے سے گزر رہا ہوں اور میں کیا لینے یہاں پر آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک تھوڑا سا یہ بھی مجھے پڑھتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں کہ آج کل ہمارا جو بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا وہ یہ کہ ہم تو اب کہیں باہر یا کسی نئے تجربے کی بھی ضرورت نہیں رہی، ہم تو روٹین کے کاموں میں بھی فوکس اپنا نہیں رکھ پاتے. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو یہ ظاہر ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ کا جو ہے کتنی زیادہ چیزیں ہمارے اوپر غالب ہوتی ہیں کہ ہمارا وہ جو ہے جو یکسوئی ہے یا فوکس ہم جو نہیں کر پا رہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے، لیکن اب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچوں کا نہیں، بڑوں کا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنا تحمل ہو، وقار اور یکسوئی ایسے اہم مواقع کے اوپر بھی وہ قائم رکھ سکے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، جیسے ٹھیک ہے، یعنی آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اللہ کی نشانیاں دیکھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو کسی انسان نے نہیں دیکھا. افرأیتم اللات والعزیٰ، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزیٰ ومناة الثالثة الاخرى، اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ تو لات، یہ مختلف وہ بت تھے جو مختلف قبائل، عرب کے مختلف قبائل کے اپنے اپنے خدا ہوا کرتے تھے. اگرچہ وہ دوسروں کو بھی مانتے تھے، لیکن ہر قبیلے کا اپنا ایک خاص جو ہے وہ خدا یا بت ہوا کرتا تھا. لات جو ہے وہ اس کا استھان طائف میں تھا، اور اس کو یعنی لات طائف کے لوگوں کا، بنی ثقیف کا وہ بہت بڑا بت تھا. اور اس کے لیے وہ اس قدر کہنا چاہیے کہ اس کے گرویدہ تھے کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا، اگرچہ وہ بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، خانہ کعبہ کو، لیکن انہوں نے لات کو بچانے کے لیے ابرہہ کے ساتھ تعاون کیا. اور جو بدرقہ ہوتا تھا نا، جو راستہ بتانے کے لیے، وہ طائف والوں نے اس کو فراہم کیا، یعنی گویا سپورٹ کیا، اس کو لاجسٹک سپورٹ دی ایک طرح سے اس کو. حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ جو توحید کا مرکز، یہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن انہوں نے لات کو بچانے کے لیے، اللہ کے گھر کی تباہی کے لیے سپورٹ کیا ابرہہ کو. تو یہ ان کا حال تھا. اور عزیٰ جو ہے وہ قریش کی ایک خاص دیوی تھی. اچھا، لات بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے،
یعنی یہ جو صیغہ ہے یہ فیمیل کے لیے ہے۔ عزا جو بھی ایک دیوی تھی، مکہ اور طائف کے درمیان اس کا استھان تھا، ٹھیک ہے، اور مکہ کے لوگ زیادہ اس کے عزا کے بہت زیادہ گرویدہ تھے، اور منات جو ہے اس کا استھان مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، اور یہ خاص مدینہ کے لوگوں کا بہت زیادہ بڑی ایک یہ دیوی تھی، اور اوس اور خزرج جو مکہ کے بڑے قبائل تھے وہ اس کے معتقد تھے، یہاں تک کہ اس کا حج اور طواف بھی کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ جو منات ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ یمنا، اس کا منا یا یمنی سے یہ نکلا ہے منات، اور اس کا مطلب ہے سبن یعنی بہانا، سبن کا مطلب ہوتا ہے بہانا۔ تو لوگ کثرت سے اس کے آگے نہ صرف حج اور طواف کرتے تھے بلکہ قربانیاں اتنی زیادہ کرتے تھے، خون بہاتے تھے بے دریغ جانوروں کا اس کے آگے، اس لیے اس کا نام منات پڑ گیا۔ الکم الذکر ولہ الانثی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے، کیونکہ یہ سارے جو بت ہیں لات عزا منات یہ دیویاں ہیں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، پہلی بات تو یہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بیٹیوں کی تحقیر ہے، بلکہ بات یہ کہ آپ عقل سے بھی اگر آپ سوچیں کہ آپ خود جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ اللہ سے اس کو وابستہ کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یتبعون الا الظن، صرف گمان ہے، کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ لات کون تھا، یہ کہاں سے آیا، اس نے کیا پیدا کیا ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، اس کے بعد میں کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن گمان ہے۔ دوسری بات وما تہوی الانفس، گمان ہمیشہ انسان، اس کو ہم بہت دفعہ اس موضوع پہ ہم تفصیل سے اس دورہ قرآن میں بات کر چکے ہیں کہ جو بھی جھوٹے خدا بنائے جاتے ہیں وہ اصل میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کے لیے ایک راستہ نکالا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے، یعنی کوئی معیار نہیں ہوگا حق اور باطل کا، ہر کوئی اپنا اپنا معیار اگر بنائے گا تو پھر تو اس دنیا کے اندر کوئی بات بھی حق اور باطل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اچھائی اور برائی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ہر قبیلے کو اور ہر قوم کو یہ اختیار دے دیا جائے، ہر انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود سے اپنے لیے حق بنائے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آپ بے شک کچھ بھی حق گھڑتے رہیں، ظن اور گمان پہ چلتے رہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ آخرت کا مالک بھی ہے اور دنیا کا مالک، فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ یہاں پہ شفاعت کی کیوں بات ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو مکہ کے مشرکین تھے، مکہ ہی نہیں بلکہ یہاں تو پورے عرب کا ذکر ہو رہا ہے، مدینہ کے بھی، طائف کے بھی لوگوں کی بات آئی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سب اللہ کو خدا سب سے بڑا مانتے تھے کہ پیدا اسی نے کیا ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کو صرف وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کے قرب کے حصول کا، جیسے ہم سورۃ الزمر میں پڑھ چکے، الا لیقربونا الی اللہ، تو اللہ کے قرب چاہتے ہیں، یہ ہماری دنیا میں بھی اللہ کے قریب کریں گے اور قیامت کے دن بھی یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم، بار بار یہی بات آ رہی ہے، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ گمان جو ہے وہ الحق کا متبادل نہیں ہو سکتا، حق جیسا نہیں ہو سکتا، جو بات حق ہے وہی حق رہے گی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔
یعنی ولم یرید الا الحیات الدنیا. اصل بات یہ ہے کہ جو طرح طرح کے بت بنائے ہیں، آج بھی ہم نے اپنی خواہش نفس کو بت بنایا ہے، ہم نے رسم و رواج کو بت بنایا ہے، ہم نے فیشن کو بت بنایا ہے، ہم نے پتہ نہیں کس کس چیز کو بت بنایا ہوا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں اپنی خواہشات پوری کرنی ہے اور اس کو ایک راستہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اصل میں بات کیا ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. جس کو آخرت کی فکر ہوگی اس کو خود بخود ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے لیے مخلص ہو جاؤ. ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، بس یہی اتنا ان کا علم ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے. یعنی برائی کا برا اور اچھائی کا اچھا بدلہ اللہ دے. یہ ساری کائنات زمین و آسمان اللہ نے اسی لیے پیدا کیے ہیں. الذین یجتنبون، اب کون لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں، نیک رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی آگے تشریح فرما رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں. کبائر سے، بڑے گناہوں سے، اور فواحش یعنی جو کھلی برائی ہوتی ہے، جو ہر انسان کو، ایک ہر شریف انسان کو برائی محسوس ہوتی ہے، اس سے بچتے ہیں. الا اللمم، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. تو لمم کہتے ہیں، لمم بہت گہرا لفظ ہے، اس کے مختلف معنی ہے. مثلا یہ کہ تھوڑی سی مقدار میں کوئی چیز کرنا، یا خفی کسی چیز کا تھوڑا سا اثر ہونا، یا ذرا سی دیر کسی چیز کا، کسی حالت کا تھوڑی سی دیر تک رہنا، پھر انسان کا اس سے نکل جانا. تو یہ سب یہ تھوڑا کا مطلب ہے اس میں آتا ہے. تو اصطلاحی معنی میں اسی لیے اس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے. صغیرہ گناہ جو ہے، چھوٹے گناہ، انہیں کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اہم جو ہمیں بہت تفصیل ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، صغیرہ گناہ کون سے ہیں، لیکن جو بات آخر میں یعنی اس کا لب لباب آپ کہہ لیں، وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ میں آپ کیسے فرق کر سکتے ہیں. کہ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہو، یعنی حدیث میں یا قرآن میں جس کے بارے میں صریح طور پر، واضح طور پر آیا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، یا یہ کہا ہو کہ اگر جو انسان یہ کرے گا اس کی یہ سزا ہے، دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہے. مثلا شراب پینے کی سزا مقرر ہے نا، اس طرح جن چیزوں کی سزا مقرر ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہیں. یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو، یا ایسی بات ہو جس میں یہ ہو کہ آخرت میں اس پہ عذاب ملے گا، یا اس کے مرتکب پر لعنت کی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے مرتکبین پر نزول عذاب کی خبر دی ہو. تو یہ مختلف چیزیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ ہے. اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان صغیرہ گناہوں کو عادت بنا لے اور ان سے توبہ نہ کرے، یا ان پہ کہنا چاہیے کہ پشیمان نہ ہو، ان پہ شرمندہ نہ ہو، تو وہ بھی ایک طرح سے اس کے چھوٹے گناہ بھی پھر بڑے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اس کی ایک وہ پائی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہے. ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا. یہ زمین سے یعنی مٹی، انسان کا جو جسم ہے ظاہر ہے کہ وہ مٹی کے ہی اجزاء سے، عناصر سے، ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوا ہے. اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، یعنی ابھی جب تمہارے اندر جان پڑ گئی تھی، لیکن ابھی کسی دنیا کے اندر تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ابھی تم دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، اس وقت بھی وہ رب تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی کے قصے نہ بیان کرو، یعنی اپنے آپ پہ فخر نہ کرو کہ میں بہت نیک ہوں، میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی انسان بھی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا. تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے اپنے اعمال پہ فخر نہ کرے. وہ اعلم بمن اتقى، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. افرأیت الذی تولی،
پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا ہے؟ اس سے مفسرین کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اس نے ایمان لانے کی ایک مرتبہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ہو رہا ہے، لیکن پھر اس کے دوستوں نے اس کو غیرت دلائی کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے آبائی دین کو چھوڑ رہے ہو اور اس شخص کی پیروی کرو گے۔ تو اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ تم ایمان مت لاؤ اور ایسا کرو کہ کچھ ہم سودا کر لیتے ہیں آپس میں کہ آخرت میں تم مجھے اتنی رقم دے دو اس کے بدلے میں تو میں تمہیں آخرت میں میں بچا لوں گا، مطلب میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہیں عذاب سے بچا لوں گا۔ اور وہ مان گیا۔ اس کے بعد اس نے اسے کچھ رقم جو طے ہوئی تھی اس میں سے کچھ حصہ دیا اور کچھ دیا ہی نہیں۔ یعنی یہ ان کی آپ دیکھیں کہ سنجیدگی کا عالم ہے کہ وہ ایمان یا لانے کے بارے میں اتنا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یعنی ایک تو اس کو پیسوں کے بدلے طے کیا جا رہا ہے، دوسرا ہے کہ جو آپ خود طے کر رہے ہیں تو آپ وہ پورا دے بھی نہیں رہے۔ اب آتا قلیلا و اکدا، اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کچھ رقم دی اور کچھ اس نے نہیں دی۔ یا اس کو اگر آپ عمومی طور پر بھی لیں صرف ولید بن مغیرہ کے اعتبار سے ہی نہیں تو یہ کہ ہر وہ شخص جو راہ خدا سے پھر جاتا ہے اور یہ کہ کچھ دیتا ہے ارادہ نیکی کی طرف جاتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے۔ عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اچھا آگے سارا آ رہا ہے یعنی کن کن چیزوں میں ہے، فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پاس، مکہ کے جو لوگ آج قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، کیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی باتیں بھی نہیں پہنچی؟ ظاہر ہے کہ وہ باتیں ان کو پہنچی تھی کسی نہ کسی شکل میں، وہ تعلیمات زندہ تھی، اگرچہ بہت مٹ گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی، لیکن مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ موٹی موٹی باتیں تو ان کو پتہ ہی ہوں گی کہ وہ کون کون سی تھیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو صحیفے ہیں، جو گزشتہ جو کتب ہیں، ان کی اصولی تعلیمات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو مکمل ظاہر ہے کہ بائبل جو تورات تھی وہ تو اس زمانے میں موجود ہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو صحیفہ ہے وہ اگرچہ موجود نہیں تھا لیکن اس کی تعلیمات اس جو معاشرے نے ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کر کے لوگوں کے یعنی اس علم میں موجود تھی۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن کے اندر بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی کتابوں میں اصولی اور بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی تعلیمات کون سی تھیں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، پہلی بات یہ تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا یہاں پہ ابراہیم جو ہے اس کی بھی یعنی خاص یہ بات کہ ظاہر ہے اہل مکہ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی پہلی بات یہ تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو آپ نے سوچا ہے کہ کوئی کسی کو مال دے کے میں بچ جاؤں گا یا کوئی مجھے بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے ہماری شریعت کا کہ ہم بالکل یعنی اس سے انسان کے اندر نا بڑی وہ پیدا ہوتی ہے، ایک اس کے لیے عمل کرنے کے لیے ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو بس جو میں کروں گا مجھے وہ ملے گا، ہے نا۔ جتنی یعنی ضروری نہیں کہ دنیا میں مجھے جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں تو ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کے ریزلٹس اس کے مطابق نہیں بھی آتے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سعی کے مطابق جزا دے گا، کوشش کے مطابق۔ ایک بچے نے بہت کوشش کی لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، اتنا اچھا نہیں آیا۔ ایک بچہ جو تھا وہ زیادہ ذہین تھا یا اس کو ایسی اپرچونیٹیز مل گئیں جو دوسرے کو نہیں ملی تھیں تو اس کی بنیاد پہ کم محنت کر کے اس سے زیادہ اچھا رزلٹ اس کا آ گیا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کوشش کے نتیجے میں، کتنی زبردست بات ہے یہ کہ جس نے جتنی کوشش کی ہوگی نا اتنا ہی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ چیز انسان کو محنت کرنے پر، کوشش کرنے پر، اور اسی سے انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں، ابھرتی ہیں۔ اور ایک ایسا اصول ہے کہ جو نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا میں بھی اگر انسان یہی سوچے نا مجھے تو اللہ نے کوشش کرنے کا بس کہا ہے نا، میں تو کوشش کروں گا، تو اس سے انسان کے اندر مایوسی نہیں آتی، اس کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے، اس کو ایک عمل پہ ابھارنے کے لیے یعنی جو ہے وہ یہ آیت ایسی ہے کہ جو انسان کو عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ یہاں پر ایک ضمنی جو چیز ایک موضوع نکلتا ہے وہ یہ بھی یعنی مفسرین اس میں اور فقہا اس سے نکالتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کہ اس نے جس کے لیے سعی کی ہے
تو کیا ہم کسی دوسرے انسان کو ایصال ثواب کا جو تصور ہے وہ کس حد تک ہے؟ یعنی کسی دو چیزیں اس میں ہے، ایک ایصال ثواب اور دوسرا کسی انسان کے بدلے کوئی عمل کرنا، یعنی کہ کرنا تو کسی اور نے تھا لیکن ہم نے اس کی جگہ کر لیا، تو نیابت کہلاتی ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں تفصیلی بحث اس آیت کے ذیل میں فقہا نے کی ہوئی ہے۔ تو ایصال ثواب کے حوالے سے جو موٹی سی بات ہے، ویسے تو بہت تفصیلات ہیں، لیکن ایصال ثواب کی اگر آپ موٹی سی بات دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ امام مالک اور شافعی کی رائے میں مالی عبادات اور مالی و بدنی کی مرکب عبادات، یعنی عبادات تین طرح کی ہیں نا، ایک مالی عبادات ہیں جیسے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، ایک ہے مالی اور بدنی جو دونوں جس میں شامل ہیں، مثلا حج اور عمرہ وغیرہ، اور اسی طرح جو کچھ ایسی ہیں جو صرف بدنی ہیں جیسے نماز اور روزہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان تینوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی دو کیٹیگریز ہیں، یعنی مالی اور وہ جس میں مال اور بدن دونوں سے عبادت کی جاتی ہے، ان کا ثواب جو ہے میت کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر کسی یہ عمل کیا اور آپ نے کہا کہ اس کا ثواب فلاں فلاں مرے ہوئے شخص کو، جو فوت شدہ شخص کو پہنچ جائے تو اس کا پہنچ جائے گا، لیکن خالص بدنی عبادات مثلا نماز روزہ، اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ جبکہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کا ثواب دوسرے کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، ہبہ کرنا تحفہ دینا۔ تو حنفیہ یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے جو مسلک کے لوگ ہیں، فقہاء ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو ایک مزدور کی طرح ہے، کہ جیسے مزدور کرتا ہے اس کی مزدوری اسے ملے تو وہ کسی کو بھی تحفتاً دے سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ایصال ثواب ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں اور پھر دعا کریں کہ اللہ اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں فلاں میرے بزرگ کو یا میرے فلاں فلاں مسلمان کو پہنچا دیا جائے۔ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر جو نیک انسان ہوگا، فوت شدہ انسان خود بھی نیک ہوگا، جنت کا مستحق ہوگا، تو اس کو وہ ثواب پہنچے گا، اور چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں، لیکن بہرحال اہم بات یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے نیابت کی۔ نیابت یہ ہے کہ کوئی زندہ انسان بھی ہو لیکن کسی ایک پر کوئی چیز فرض ہے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، مستقل بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے نہیں کر پا رہا، تو اس کی جگہ، یا پھر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی جگہ وہ کر لینا، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے ادا کر دینا، جسے نیابت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مالی اور مرکب عبادات، مالی اور مرکب وہ یعنی جس میں دونوں شامل ہیں، مال بھی اور بدن بھی، ان میں نیابت ہو سکتی ہے، مگر بدنی عبادات میں نیابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں آپ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو کوئی اور اس کی طرف سے نہیں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اپنی نماز کا ثواب اس کو پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کی جگہ پڑھ لی تو اس کی ادا ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ زندہ اور میت دونوں کے لیے ممکن ہے۔ مثلا شوہر کا جیسے مالی عبادات میں یہ جائز ہے، یعنی ہو سکتا ہے جیسے شوہر کا بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا، اب زکوٰۃ بیوی کے اوپر فرض ہے لیکن فرض کریں اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ ادا کرے، یا اگر مطلب وہ زیور کو بیچ کے ہی کر سکتی ہے نا، وہ زیور کو بیچنا اگر نہیں چاہ رہی، شوہر بھی اس حق میں ہے کہ نہ بیچا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یا اسی طرح حج کسی کو کرا دینا ہے نا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حج بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کسی اور کوئی اور اس کی نیابت کر سکتا ہے۔ یہ ایک اس میں ضمنی فقہی بحث تھی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے سعی کو دیکھا جائے گا، تمہاری کوشش کو دیکھا جائے گا، تم نے کتنی کوشش کی، انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے اس طرح کی آیات پڑھ کے۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، اور اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی کوشش کے مطابق، جتنی کوشش کی، جتنا تھکایا اپنے آپ کو، اتنی آپ کو مل جائے گی اپنی اجرت۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچتا تیرے رب ہی کے پاس ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ جیسا جس حال میں آپ کو رکھنا چاہتا ہے نا، آپ کی کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو رلانا چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رلانے پر قادر ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ہمیں خوش رکھنا چاہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہم ان چیزوں کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، اور انسان جانتا ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہے، کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، کبھی بھی اسے کوئی خوشی بھی مل سکتی ہے جس کی وہ توقع بھی نہ کرتا ہو، تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، من نطفة اذا تمنى، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے آئے دن جو ہے وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح، کیا آپ کا کوئی تھوڑا سا بھی اس میں اول دخل ہے؟
آپ چاہیں کسی کو خوبصورت بنا لیں، نہیں بنا سکتے. آپ چاہیں کسی کو ذہین بنا لیں، نہیں بنا سکتے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. اب غنی کرنے کے ساتھ ایک اہم بات کا جو ذکر آ رہا ہے، اقنا، غنی کس طرح کیا کہ جائیدادیں بخشی. قناعت، اب اس کی مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں اقنا کے. مثلا قناعت سے کہا جاتا ہے کہ قناعت سے ہے، یعنی کسی کوئی انسان کو غنی اس بنیاد پر انسان ہو، غنی اس لیے کہ نہیں اس کو محتاج ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اسے غنی کہا جاتا ہے نا، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہو گیا، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں رہا. تو انسان غنی اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہے لیکن اس کے دل کو اللہ نے قناعت دے دی ہے، صبر دے دیا ہے. تو یہ بھی ایک غنا کی صورت ہے، غنی ہونے کی صورت ہے. دوسری ایک اس کی جو معنی ہے اس کا، وہ یہ کہ وہ اقنا اسے کہتے ہیں وہ مال جو باقی اور محفوظ رہنے والا ہو. یعنی عام جو ہمارے خرچ ہو رہا ہے مال، اس سے ہٹ کے ہمارے پاس ایک پراپرٹی جسے جائیداد کہا جاتا ہے، غیر منقولہ. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کی جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہے وہ اقنا کہلاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت غنی کے ایسے لوگ. ایک معنی اس کا بھی ہے بہت سارا سرمایہ. تو مطلب یہ کہ اغرا و اقنا میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ قناعت دے کے بھی غنی کر سکتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بہت سا مال اور جائیداد دے کے اور سرمایہ دے کے بھی غنی کر سکتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. اب یہ شعراء جو ہے وہ آسمان کا سب سے روشن ترین ستارہ جو نظر آتا ہے آسمان کے اوپر، وہ شعراء اس کا نام ہے. اور اس کو بھی چونکہ بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سورج سے کہیں زیادہ بڑا ہے، لیکن چونکہ ہمارا سورج تو زمین سے قریب ہے اور یہ بہت زیادہ دور ہے، اس لیے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے. اور چونکہ اس کی آسمان کے اوپر ایک خاص وہ کیفیت ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، خاص طور پہ اہل مصر اور عرب میں سے قبیلہ خزاعہ اس کی پرستش کے لیے مشہور تھا. تو یعنی سب قبائل کے جو بڑے بڑے بت تھے، خدا تھے، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ میں لیا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا. عاد اولا جس کو ہم عاد یعنی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے، اسی کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت پرانی وہ عرب کی ایک قوم گزری ہے، انتہائی یعنی کہنا چاہیے کہ بہت قدیم زمانے میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاد ثانی یعنی دوسری عاد پھر کون تھی، یا تو کہا جاتا ہے کہ یہ جب ایک دفعہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا تو جو لوگ بچ گئے تھے وہ پھر ایک نئی قوم بن گئی، تو وہ عاد ثانی کا کہلاتے ہیں. یا پھر ایک سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے. بہرحال وہ سمود فما ابقا، اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واتغى، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی ظالم اور سرکش لوگ. والمؤتفکۃ اہوا، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا. یہ کون سی ہیں؟ ظاہر ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی کا ذکر ہے جو اوندھی اپنے اس پر گر گئی. فغشاها ما غشا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا. یہ ہم پڑھ چکے کہ ان کی بستی پوری کی پوری جو بحر مردار ہے، جو ڈیڈ سی ہے، اس کے اندر چلی گئی، یعنی وہ اس کے اوپر چھا گیا. فبأي آلاء ربك تتمارى، بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا. تتمارى، تو شک کرے گا اللہ کی ان نشانیوں میں جو پچھلی قوموں کے اندر گزر چکی ہیں. هذا نذير من النذر الاولى، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. اچھا، یہ ایک تنبیہ سے مراد قرآن بھی ایک تنبیہ ہے. یہ جو پچھلے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے اوپر آنے والے عذاب، یہ بھی تنبیہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں. ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے. لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. افمن هذا الحدیث تعجبون، یعنی قریب آ لگی، اب سورت کا اینڈ ہونے جا رہا ہے. اور ایسا زبردست اس کے اندر ایک اثر ہے کہ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے اس بات کے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے اور سجدہ کرے. افمن هذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سب کا سب جو مجمع تھا جس میں کفار بھی شامل تھے وہ سجدے میں گر گئے. جب ہم سجدہ کر لیتے ہیں پھر آگے ہیں. آگے سورۃ القمر ہے.
یہ اس کا زمان نزول محدثین مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ شق القمر کا واقعہ، یہ بھی جیسے سورۃ النجم ایک واقعے کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اسی طرح جس طرح سورہ شروع ہو رہی ہے اس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یعنی شق قمر کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ واقعہ چونکہ تاریخی اعتبار سے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے یعنی سمجھے کہ 8 نبوی میں، جو کہ مکہ کا تیسرا دور ہے آزمائشوں کا اور سخت ترین آزمائشوں کا دور تھا، اس زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس وقت منا کے مقام پر جب یہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا کے مقام پر میں تھے، موجود تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس وقت فرمایا کہ تم لوگ اس کے گواہ ہو جاؤ، لوگوں اس کو دیکھو اور گواہ ہو جاؤ کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر دوبارہ جڑ گیا۔ تو اس کا جو کتابی ربط ہے وہ سورۃ النجم کا جوڑا، جیسے ہم نے کہا کہ وہ النجم اور القمر، چاند اور ستارہ اور چاند، مضامین جو ہے وہ قرب قیامت اور گزشتہ اقوام کے انجام کے ذریعے تنبیہ، قرب قیامت یعنی شروعی شق قمر کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قرب کے اوپر دلیل بنایا ہے، اس کے اوپر ثبوت کے طور پر لائے ہیں۔ دوسری بات اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر عذابوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین اس کا موضوع ہے، نمایاں ترین موضوع ہے، وہ یہ کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے اور یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہ سورہ کی وہ آیت ہے جو ہم سب کو یاد ہوتی ہے، اور یہی اس کی کلیدی الفاظ کے طور پر آپ لے لیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ والی سورت ہے سورۃ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر کے بارے میں جمہور سلف اور خلف، یعنی کہ جمہور کا مطلب ہے کہ اکثریت جو فقہا مفسرین علماء کی، سلف اور خلف یعنی پہلے کے بھی اور اس بعد کے دور کے بھی، تمام جو ہے ان میں سے جمہور، تمام تو نہیں، جمہور یعنی اکثریت، ان کا مسلک، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا، یعنی اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اچھا، البتہ بعض علماء کے خیال میں یہ ایک حادثہ تھا، یعنی ان کے مطالبے پر نہیں دکھایا گیا تھا، نہ ہی معجزے کے طور پر دکھایا گیا تھا، بلکہ یہ ایک حادثہ تھا، اسی لیے اسے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے قرب قیامت پر دلیل بنایا گیا۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا تو آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کرتے نا، اس کو بیان کرنے کے بعد، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے قرب کی کا بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرب قیامت کی نشانی کے طور پر لائے ہیں، اور قرب قیامت کی نشانی کے طور پر تو ظاہر یہی بات ہو سکتی ہے کہ جب قیامت میں مکمل طور پہ یہ نظام ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، تو اس کا ایک چھوٹا سا، ایک کہنا چاہیے کہ ایک پارٹ تھا کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو بہرحال یہ 2 مختلف آراء ہیں کہ معجزہ ہے یا حادثہ ہے، اور قرب قیامت کے لیے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ لوگوں نے دیکھا لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ اس صورت کو بھی آپ پڑھیں تو اتنا اس کا منفرد انداز ہے، مستمر، مستقر، مزدجر، اور اس میں کئی الفاظ ایسے آئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عام عربی لغوی اعتبار سے، یعنی جو زبان کے اعتبار سے جو لفظ ہے اصل میں، اس کو اس کی جگہ اس کو ایک الگ انداز میں لفظ کو ہی بدل دیا ہے، اور اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہو گئی ہے اس کے معنی میں۔ تو یہ انتہائی بلاغت والی صورت ہے، اور پڑھنے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ساری صورت النجم کو پڑھیں تو اس میں ایک زور، صورت القمر کو پڑھیں تو اس میں ایک زور اور قوت ہمیں زور بیان نظر آتا ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ حالات آ چکے ہیں، ان باتوں کی خبریں آ چکی ہیں کہ پچھلی سرکش قوموں کے ساتھ کیا ہوا،
لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کریں، یہ جو خبریں ہم دے رہے ہیں یہ ایسی حکمت ہے، ان خبروں میں مکمل حکمت اور نصیحت ہے کسی کو سبق دینے کے لیے، لیکن جن لوگوں کو نہیں سمجھنا ان کے لیے تنبیہات بھی ان کے اوپر کارگر نہیں ہوتی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہے جب ان کفار پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ پھیر لیں۔ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ٹڈیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بالکل کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی، ادھر گرے ادھر گرے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ میں نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، جہاں سے آواز آ رہی ہوگی جو پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، منکر، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ عسر یعنی یسر ہوتا ہے آسانی، اور عسر ہوتا ہے مشکل، تنگی، تو اس وقت وہ کہیں گے آج کا دن تو بہت مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی دنیا میں جو اخلاقی اصول کار فرما ہیں ان کی بنیاد پر صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی قوم عذابوں کا شکار ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا پوری، یعنی شق قمر کو، جو چاند کے ٹوٹنے کا، دو ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے اس کو بھی اللہ نے قیامت کی نشانی بتایا۔ اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے پورا سورت کے اندر وہ قیامت ہی کا حال بیان ہو رہا ہے، اور قیامت کے حال کے بعد اب اللہ تعالیٰ جب گزشتہ قوموں کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کذبت قبلہم، کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا، تو یہ وہی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کے وہاں پر آنے والے عذاب کو بھی آخرت کی نشانی کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ قومیں کیوں گرائی گئیں کہ یہ دنیا اخلاقی اصولوں پر چل رہی ہے، اور جو قوم بھی اخلاقی اصولوں کو پاؤں تلے روند دیتی ہے اور ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو دنیا میں بھی اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا بدلہ مل کے رہتا ہے، اگرچہ وہ مکمل نہیں ہوتا لیکن کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کہنا چاہیے کہ اندھیر نگری نہیں ہے دنیا، یہاں پہ کچھ اخلاقی اصول کام کرتے ہیں۔ تو اسی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اخلاقی اصول کام کر رہے ہیں تو نتیجہ بھی مکمل اور پرفیکٹ ملنا چاہیے، اور پرفیکٹ رزلٹ کے لیے، مکمل رزلٹ کے لیے آخرت کا آنا ضروری ہے۔ یہ وہ اہم ترین موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں گزشتہ قوموں کے عذابوں کو آخرت کے قیام کے، آخرت کے آنے کے اوپر، ان کو کیسے دلیل اور ثبوت کے طور پر لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ کس نے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اچھا انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور قرار دیا، اور بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ وہی باتیں جو کہ وازدجر یعنی کہ جھڑکنا کسی کو، تو ان کا جو اپنے رسول کے ساتھ رویہ تھا وہ انتہائی حقارت آمیز تھا، بہت انسلٹنگ تھا، اور ساتھ ہی ہے کہ مجنون کہتے تھے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا۔ 950 سال ہم جانتے ہیں قرآن کے مطابق کہ نوح علیہ السلام نے اپنی ہی قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد انہوں نے آخرکار یہ کہا، پکارا رب کو، پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ انی مغلوب فانتصر، اب تو ہی میری مدد فرما ان کے مقابلے میں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی آسمان کے جیسے آسمان جو ہے وہ کوئی دیوار ہے، اس کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے گئے، یعنی پانی ایک دم سے جیسے الٹ رہا تھا، پانی بارش نہیں ہو رہی تھی بلکہ جیسے انڈیلا جا رہا تھا آسمان سے پانی، اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ نہ صرف آسمان سے بلکہ زمین بھی لگ رہا تھا کہ یہ زمین نہیں ہے بلکہ نیچے پورا پانی ہی پانی ہے، یعنی زمین بھی پانی کو بالکل کہنا چاہیے کہ وہ اوپر سے بھی پانی ایسے بالکل برس رہا تھا، یعنی آسمان بھی انڈیل رہا تھا،
اور زمین بھی بالکل اس طرح چشموں کی طرح پانی کو بہا رہی تھی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، مل کر وہ چیز کمپلیٹ ہو گئی جو اللہ نے طے کی تھی. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا. الواح اور دسر، کتنی خوبصورت صورت ہے، آپ دیکھیں، منہمر، قد قدر اور ودسر، خفر، بہت ہی زیادہ اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیلوں اور تختوں والی، یعنی وہ کشتی کے لیے آ رہا ہے کہ وہ چیز تختوں اور کیلوں سے بنی تھی، اور خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا نوح علیہ السلام کو اس کا طریقہ. تجری بأعیننا، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. اب یہ نا کہ ہماری آنکھوں میں چل رہی تھی، اعین یعنی آنکھیں. تو اللہ تعالیٰ پچھلی بھی ہم نے کہا تھا کہ فإنک بأعیننا، کہ آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، نظروں میں ہیں. تو یہاں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. اس سے اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے. جزاء لمن کان کفر، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. کیسی ناقدری کی لوگوں نے، ایسی ایسی شخصیات کی کہ یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے تو کسی پیغمبر کو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیغمبروں ہم نے تو اپنے آس پاس دنیا میں ایسی شخصیات دیکھی ہیں، ایسے لیڈرز کچھ دور سے انہیں دیکھا ہے یا ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کی پرسنالٹی جو ہے بڑی، یعنی کہ ہر لحاظ سے عقلی، فکری، جذباتی، اخلاقی لحاظ سے متاثر کرنے والی. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ پیغمبروں کی شخصیات کیسی ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ ایسے بھی لوگوں نے ناقدری کی ہے اپنے ہی زمانے، اپنے ہی خاندان، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں نے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کشتی، جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوتی رہی، اس کو دیکھا بھی گیا اور کہ وہ کشتی کہاں پر ہے. صحابہ کرام کے دور میں بھی، بعد کے دور میں، یعنی کہ ایک جگہ پر لوگوں نے عراق کی ایک جگہ پر اس کو دیکھا تھا. اچھا، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ فہل میں مدکر، اسے کیوں اللہ نے بنا دیا ایک نشانی؟ تاکہ کوئی اس سے نصیحت قبول کرے. تو اب آگے جو آئے گا اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نصیحت یا تو ان چیزوں کے ذریعے دیتے ہیں یا قرآن کے ذریعے دیتے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اچھا، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو آگے آئے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پیچھے بھی کیا آیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے اور یعنی قرآن، یعنی عذاب اور قرآن دونوں نصیحت کے لیے ہیں. یا تو عذاب آتا ہے وہ بھی نصیحت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر قرآن آیا ہے وہ بھی نصیحت کے لیے، دونوں کے ساتھ فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کون سی چیز آسان ہے، عذاب سے سبق سیکھنا آسان ہے یا قرآن سے سبق سیکھنا آسان ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر تو عذاب ہی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے کمپیئر کر کے کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ دیکھو عذاب سے نصیحت پکڑنا تو بڑا سخت ہے، اس لیے آپ قرآن ہی کو، قرآن ایک آسان نصیحت ہے، ٹھیک ہے، قرآن آپ کے اوپر کوئی ڈنڈا لے کر نہیں آیا، یہ تو بڑے خوبصورت کلام ہے، اس کو آپ نصیحت کا ذریعہ بنائیں. ایک تو اصل معنی اس کانٹیکسٹ میں جو یہ آیت آئی ہے اس کا اصل معنی یہاں پر یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیولی آسان ذریعہ نصیحت بتایا ہے. دوسری جو نصیحت کے ذرائع ہیں مثلا عذاب اور تنبیہات، ٹھیک ہے. لیکن اس آیت کو اگر اس سے ہٹا کے دیکھا جائے تو اس کا اپنا جو مطلب، اس کے علاوہ مطالب نکل رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو چیزوں کے لیے آسان کر دیا قرآن کو. للذکر، ذکر کے دو معنی آتے ہیں، ایک یہ کہ یاد کرنا، جیسے کہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کوئی کتاب حفظ نہیں ہو سکتی اس طرح، اور قرآن کس طرح سے، اس کے اتنے لاکھوں حفاظ موجود ہیں دنیا کے اندر، تو حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. دوسرا ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت قبول کرنا، اس کے لیے آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ جو تصور ہے کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن بیک وقت مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. قرآن کو اگر آپ فقہی مسائل کے لیے، فلسفے کے مسائل کے لیے پڑھیں گے تو وہ ایک مشکل کتاب ہے، اس میں سے وہی شخص اس میں سے فقہی احکامات نکال سکتا ہے جو فقہ کو جانتا ہے. ہر بندے کے گھر کی بس کی یہ بات نہیں ہے، نہ اس کا یہ میدان ہے. لیکن نصیحت اس سے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. نصیحت تو بس جو اس کو یعنی کہ اس کی زبان تک نہیں جانتا ہوگا، اس کو ٹرانسلیشنز کے ذریعے سے پڑھ رہا ہوگا،
لیکن وہ نصیحت کی نیت سے اسے پڑھے گا، بالکل خالی ذہن اپنا کر کے، ہر طرح کی تعصب کو چھوڑ کے، تو نصیحت کی ہر ایک کو دیتی ہے بہت ایسے صاف، یعنی بیک وقت یہ کلام آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے اور یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بدھ کا دن تھا جب یہ ہوا شروع ہوئی تھی، اور 7 لیال و 8 ایام، یعنی 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی تھی۔ تو اس سے بعض لوگ لیتے ہیں کہ بدھ کا دن نحوست کا دن ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ دن نحوست کا دن نہیں تھا، لیکن وہ عذاب یعنی ایک ہی دن کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری لے کر آتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے بری خبر لے کر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن کے اندر اچھائی یا برائی نہیں ہے، اور جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، فكيف كان عذابي ونذر، پس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھیں خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ آپ عذاب کے آنے کا انتظار نہ کریں، یہ قرآن ایک آسان ذریعہ نصیحت ہے، بڑا خوبصورت بڑا دل نشین ذریعہ نصیحت ہے، اس کو لے لو، ورنہ پھر عذاب کا نصیحت کا جو دروازہ ہے صرف وہ نصیحت عذاب کے ذریعے ہی ہے، اس عذاب کی صورت میں ہی آئے گی۔ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور، اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی بڑا مضبوط گروپ نہیں ہے اس کا، اور ہم تو صاحب اختیار لوگ ہیں، ہمارے تو پورے ہمارے فالوورز ہیں اتنے سارے، تو حکمران لوگ ہیں، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے، ہم تو بڑے بے وقوف ہوں گے اگر ہم اس کو فالو کریں۔ القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ اب آپ الفاظ کی سختی دیکھیں، کذاب انتہائی جھوٹا، اور اشر کہ جو بذات خود شر ہے، برسر غلط، برخود غلط ہے، تو کس طرح کے سخت الفاظ انبیاء کے لیے استعمال کیے ان کی اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لوگوں نے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، اللہ تعالیٰ بھی کیا خوب جواب دے رہے ہیں، ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، کہ کون کذاب الاشر ہے، انہیں کل ہی معلوم ہو جائے گا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم اونٹنے کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، یعنی اب وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر عذاب یعنی براہ راست عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ایک اونٹنی کے ذریعے سے، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کے ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ یعنی اتنا بڑا چیلنج جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ پانی کی تقسیم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ایک ایسے شخص نے یہ چیلنج کیا تھا جس کے ساتھ وہ خود کہہ رہے تھے کہ اس کی کوئی ٹیم بھی نہیں ہے، کوئی سپورٹ اس کے پیچھے نہیں ہے، تو اکیلا آدمی ہے، تو ایک ایسے شخص نے چیلنج کیا کہ بھئی ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور پھر بھی ان لوگوں نے اس چیلنج کو مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو وجہ تھی کہ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، وہ اس بات سے اتنے ڈر گئے تھے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اکیلا آدمی عام آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی تائید ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، تبھی تو انہوں نے اتنے بڑے چیلنج کو قبول کر لیا اور بالکل رکے رہے کچھ عرصے تک پانی سے، کہ ایک دن ان کا ساری ضروریات، ان کے جانوروں کی، ان کی کھیتیوں کی، ان کے گھروں کی ایک دن پوری کرنی تھی، دوسرے دن صرف اس اونٹنی نے پانی لینا تھا، بہت بڑی بات تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح اس کو سمجھ چکے تھے کہ یہ جو صالح علیہ السلام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا، اور اس نے اس کا کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی اپنے میں سے کسی ایسے آدمی کو جن کو پتا تھا کہ بہت ہی شقی قسم کا آدمی ہے، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہم سب کی طرف سے تم اس کو مارو، فقئی تو گناہ میں سب شریک ہوئے، فقئی فکان عذابی ونذر، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔
انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑھ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے، بالکل جیسے کوئی چیز خاک ہو جاتی ہے، بھس بن جاتی ہے، اس طرح وہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عذاب سے پہلے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ کذبت قبل قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ فتماروا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، سورۃ النجم میں بھی یہ لفظ آیا، فبأي آلاء ربك تتمارى، شک ہے، شک یعنی یقین نہیں کرتے باتوں پر، اپنے دلوں میں شک کی بیماری لیے ہوئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اس کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو وہ اس کو ایک طرف ہو جائے، یعنی وہ علم حاصل کرے، اس کے بارے میں تحقیق کرے، اس کے بارے میں پڑھے، جاننے والوں سے پوچھے، سمجھے، سنے، تاکہ وہ ایک طرف ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حق ہے یا نا حق ہے۔ یہ شک کی کیفیت میں رہنا انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، اور آپ یعنی جب انسان کسی چیز کو سیریس نہیں لیتا تو وہ شک کی کیفیت میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں اتنا زیادہ اس بات کی تحقیق کرنے کی کہ آیا یہ بات حق ہے یا نہیں ہے۔ تو بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جو شک کی بیماری ان کے اندر تھی اس نے ان کو مار ڈالا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ اچھا یہ جو اس میں آیا نا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ کیا ہوا کہ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی، یہ پورا واقعہ پتہ ہے کہ وَرَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، جب وہ مہمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تو جن لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر پہ دھاوا بولا تھا، ان کے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جو فرشتے آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے، تو ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا یہ تھا کہ ان کی آنکھیں ان کو اندھا کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ عذاب تھا جسے کہتے ہیں کہ عذاب عام سے پہلے اگلے دن وہ عذاب آیا، لیکن عام عذاب جو سب کے اوپر تباہی لے کر آیا، لیکن اس عذاب عام سے پہلے خاص عذاب تھا جو لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنے والوں کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، خاص ان لوگوں کے لیے یہ عذاب تھا۔ اس کے بعد پھر اگلے دن وہ عام عذاب آ گیا، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ نجات کا راستہ، عذاب سے بچنے کا راستہ قرآن ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اور یہ بڑا آسان راستہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آل فرعون کے پاس بے شمار پے در پے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا وہ آتی رہی تھیں۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے معافی کا کوئی معافی نامہ تمہیں دے دیا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ اچھا یہاں سے جو ہے نا اکفارکم خیر من اولئکم، یہاں سے براہ راست خطاب شروع ہو گیا اہل مکہ کے ساتھ، کہ پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہوا، عاد کا، سمود کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے کفار، تمہیں جھٹلانے والے جو اہل مکہ ہیں، کیا ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ ان پر تو عذاب آیا اور ان پر نہ آئے گا؟ اب یہ سورت کا اختتام ہے، یعنی اینڈ ہونا جا رہا ہے،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ اب براہ راست آج کے نہیں، اس وقت کے جو مشرکین اور کفار تھے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط ہے اور اپنا بچاؤ کر لیں گے. تو اب یہ آیت آ رہی کہ سیہزم الجمع، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا، ویولون الدبر، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. اب یہ ہجرت سے بھی تقریباً 3-4 سال پہلے نازل ہونے والی صورت، بلکہ 4-5 سال پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آخر کار یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اور یہ جنگ، اس میں احادیث میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت الحاح اور زاری کے ساتھ، پتہ نا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انہوں نے اللہ کے سامنے ایک عاجزانہ دعا مانگی تھی، جس کے الفاظ بھی احادیث کی کتابوں کے اندر آتے ہیں. تو وہ اس میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ کے آگے جو ہے الہا اور زاری کر رہے تھے، رو رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے مسلمانوں کے لیے فتح. تو اسی دعا میں مصروف تھے اپنے خیمے کے اندر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسبک یا رسول اللہ الححت علی ربک، کہ بس کیجئے، یعنی کافی ہے آپ کے لیے یا رسول اللہ، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ نے بہت الحاح کی اپنے رب کے آگے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی مذکورہ آیت تھی. اور یہی ہوا. ایک سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس وقت اہل مکہ یعنی بدر کے وقت جب وہ شکست کھا گئے اور کفار کا لشکر جب پلٹ کے یعنی بھاگنے لگ گیا، اپنی وہ چھوڑ کے چیزیں وہ بھاگنے لگ گئے، اور مسلمان لپک لپک کر ان کے جو ہے ان کو پکڑ بھی رہے تھے، قیدی بھی بنا رہے تھے، اور ان کا مال غنیمت بھی جو تھا اس کو بھی اٹھا رہے تھے. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لپک لپک کر کفار کی طرف جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کب ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب بدر کے موقع پر میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بھاگتے ہوئے کفار کے لیے یہ دعا، یہ آیت پڑھ رہے تھے، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ آج کے لیے نازل ہوئی تھی. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. وہی والی بات کہ مکمل انجام جو ہے وہ دنیا میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ انجام کا کچھ حصہ ہوتا ہے انسان کو جو دنیا کے اندر مل جاتا ہے، اور مکمل وعدہ جو ہے وہ آخرت قیامت کے روز ہی پورا ہو سکتا ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے. یعنی اس سے بھی تقدیر کے مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے فیصلوں کو عمل میں لانا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنا، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. تو اب دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب کے ساتھ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، عذاب بھی ایک تنبیہ ہے، عذاب سے بھی سب نصیحت حاصل کر سکتے ہو اور قرآن سے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہو. وہاں بھی فہل میں مدکر اور یہاں بھی فہل میں مدکر. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، یعنی کہیں بھی کوئی انسان کا عمل، کوئی چھوٹی بڑی بات کہیں نہیں گئی، ہواؤں میں تحلیل نہیں ہو گئی، بلکہ سب کچھ اللہ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. اور پھر جب انجام مکمل طور پر رزلٹ کا دن ہوگا تو اس دن نافرمانی سے پرہیز کرنے والے جو متقین ہیں یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ، یعنی فی مقعد صدق، اصل عزت کی جگہ تو وہ ہے. یہاں انسان نے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے عالیشان مکان بنا کے اور اس میں 3-4 اور 10-12 اپنے گھر کے اندر گاڑیاں جمع کر کے اور خوب جو ہے وہ اپنے گھر کو سجا سنوار کے اپنی عیاشی کے سامان جمع کر کے اگر انسان نے سمجھا ہے کہ وہ اس نے عزت بنا لی ہے اپنی، تو یہ عزت کی جگہ نہیں ہے، یہ عزت کی جگہ نہیں ہے. سچی عزت کی جگہ وہی جنت ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے. عند کس کے پاس ہے؟ عند ملیک مقتدر، جو کہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہے یا اس کے پاس ہے.
تو یہ سورۃ القمر تھی. اس کے بعد ہم آخری جو جوڑا ہے اس گروپ میں سورتوں کا، الرحمن اور الواقعہ، اس کو شروع کرتے ہیں. سورۃ الرحمن ہم سب کی بہت جانی پہچانی اور ہم سب کی بہت پسندیدہ سورت ہے. سورہ رحمان کا جو زمانہ نزول ہے مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. یعنی اس سے پتہ، بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے، جیسے روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الحجر میں جس میں یہ آیت آئی تھی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ آپ بیان کر دیجئے جو کچھ کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی گویا اعلانیہ دعوت کا دور شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ اعلانیہ دعوت نہ دیں شروع کے 3 سال. پھر جب سورۃ الحجر کے اندر یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو اس کے بعد اعلانیہ دعوت کا دور شروع ہو گیا، جو چوتھا اور 5واں سال تھا نبوت کا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلتا ہے روایات سے کہ سورۃ الحجر میں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کے حکم سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی. یعنی ابھی جب اعلانیہ دعوت کا دور شروع نہیں ہوا تھا تب یہ سورت یعنی بالکل ابتدائی دور میں یہ نازل ہو چکی تھی. اچھا، جب ہم 14ویں پارے میں سورۃ الحجر پڑھ رہے تھے تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پورا جو گروپ تھا مکی صورتوں کا، اس میں اگرچہ مکی صورتیں وہ تھیں جو کہ بعد کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن صرف بیچ میں سورۃ الحجر آ گئی تھی جو کہ ابتدائی زمانے کی سورہ ہے، جس کا انداز بھی بالکل مختلف تھا اس گروپ کی ساری آگے پیچھے کی صورتوں سے، اور اس کا انداز بھی بتا رہا تھا، اس کے موضوعات بھی بتا رہے تھے. چھوٹی چھوٹی آیات تھی اور خود بھی چھوٹی سی صورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس کو رکھا تھا سورۃ الحجر کو. تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری صورتوں یعنی اس صورت کا جو ہے یہ مضمون تھوڑا سا یعنی یہ بالکل ابتدائی زمانے کی ہے، اور اس کا حوالہ بھی سورۃ الحجر کے ساتھ ملتا ہے. کتابی ربط اس کا یہ ہے کہ الواقعہ کا جوڑا ہے، بہت زبردست انداز سے، بڑے واضح انداز سے جوڑا ہے. کس طرح سے کہ دونوں صورتوں کے مضامین میں نمایاں طور پہ یکسانیت ہے، ایک جیسے ہیں دونوں میں. اگر آپ دیکھیں تو جیسے عام طور پہ صورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی، بلکہ دونوں صورتوں کے اندر جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تفصیل سے پورا منظر کشی ہے، جنت کی بھی اور جہنم کی بھی. دونوں صورتوں میں ہمیں یہ مل رہا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں ہمیں ایک تیسرا موضوع یا دوسرا موضوع جو مل رہا ہے وہ قرآن کی عظمت کا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ سورۃ الرحمن میں آغاز میں قرآن کی عظمت ہے، شروع جو ہو رہی ہے سورت و قرآن کی عظمت کے موضوع سے شروع ہو رہی ہے، آگے جا کے جنت اور جہنم کی بات ہے. اور سورۃ الواقعہ میں شروع میں جنت اور جہنم کی بات ہے اور آخر میں قرآن کی عظمت کی بات ہے، ترتیب الٹ گئی ہے. اسی طرح الرحمن جو ہے اس میں جنت کے 2 درجے بتائے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے نا، پھر بعد میں اہل جنت کا تذکرہ ہے. تو الواقعہ میں کیا ہے، بالکل اسی طرح جنت کے 2 درجے بتائے گئے ہیں، یعنی اہل جنت کے 2 درجوں کا ذکر دونوں صورتوں کے اندر ہے. لیکن ترتیب کس طرح ہے کہ الرحمن میں پہلے جہنم کے لوگوں کا ذکر ہے، بعد میں جنت کے، اور ان میں 2 درجے. اور الواقعہ کے اندر پہلے جنت کے لوگوں کا ذکر ہے اور ان کے 2 درجوں کا، اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے. بس ترتیب مختلف ہے، بلکہ بالکل ایک دوسرے کی جیسے عکس ہیں دونوں صورتیں. مضامین میں اگر آپ دیکھیں تو مضامین اس کے اندر آگے جو ہم نے کتابی ربط بتایا وہاں بھی آگئے مضامین کہ اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے اور اس میں قرآن کی عظمت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک مضمون اس میں بہت نمایاں ہے اور وہ اس کی خاص شان ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی بھی قرآن کی صورت کے اندر یہ موضوع اس طرح نہیں بیان ہوا جو کہ اس میں ہوا ہے، اور وہ یہ موضوع ہے کہ قرآن کی دعوت انسان اور جن دونوں کے لیے ہے. یعنی یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس میں جہاں بھی اللہ نے مخاطب کیا گویا وہ انسانوں اور جنوں دونوں کو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا. لیکن اس سورہ کے اندر اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اور قرآن بھی یہ سب جو ہے وہ جنات کے لیے بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرح صرف ایک جنات ہیں اور جو کہ با اختیار مخلوق ہیں، جن سے اختیار بھی دیا گیا، آزادی دی گئی ہے اختیار کی، اور اسی لیے ان کو جزا اور سزا بھی ملے گی. اچھا، دوسری اہم ایک اور جو اس کے اندر نمایاں ترین ہم پڑھتے ہیں جس حوالے سے ہم اس کو جانتے ہیں اس صورت کو، وہ یہ ہے کہ 31 مرتبہ ایک ہی سوال کو دہرا کر جنت اور انسانوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری پر ابھارا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ایک ہی سوال کو 31 مرتبہ دہرا کر انسانوں کو اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے شکر گزار ہونے کے لیے ابھارا گیا ہے. کلیدی الفاظ ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، رحمان نے
اس قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. اچھا یہاں ہم دیکھ لیں کہ الرحمن علم القرآن، یعنی قرآن کا نزول جو ہے اللہ کی رحمت ہے. رحمان، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی اور صفاتی نام کے بجائے صرف الرحمن کیوں کہا؟ کہ اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اس نے قرآن نازل کیا ہے نا. اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ایک دنیا کے اندر جو اس کی نشانی ہے وہ یہ کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب ہمارے لیے بھیج دی، جو ہمیں یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ہر طرح سے ہمیں علم بھی دیتی ہے اور ہمیں سکون بھی دیتی ہے، ہمارے ہر طرح کے امراض کی شفا بھی ہے. تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے دنیا کے اندر. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا. اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ البیان ہی کی بات، اللہ نے تو انسان کو اور صلاحیتیں بھی دی ہیں لیکن خاص طور پر البیان. البیان کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بیان کی طاقت، یعنی جو سب سے نمایاں تو یہی ہے کہ انسان جو بامعنی الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے. یعنی دوسری مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ آوازیں نکالتی ہیں لیکن ان کے اس طرح سے معنی نہیں ہوتے، یعنی پوری مکمل زبانیں نہیں ہوتی. لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی قوت دی ہے کہ وہ اپنے مافی ضمیر کو، اس کے ذہن میں جو کچھ ہے، اس کے دل میں جو کچھ ہے، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے جذبات کو کس طرح سے وہ الفاظ کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے دوسرے تک. اور کتنی فطری طور پر یہ صلاحیت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ بچہ بولنا خود بخود سیکھ لیتا ہے. یعنی اپنے آس پاس کے ماحول سے وہ الفاظ کو سمجھنے لگتا ہے، الفاظ کے وہی معنی سمجھنے لگتا ہے جو اس الفاظ کے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے بیان سکھایا ہے اور یہی انسان کو دوسری مخلوقات سے بالکل ممتاز کر رہی ہے یہ چیز. اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان یہ جو بیان کی طاقت ہے دراصل یہ اس کی شعور کی علامت ہے کہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے. اچھا اب جو باشعور مخلوق ہے تو اس کے لیے جو نعمت تھی وہ ظاہر قرآن ہی ہو سکتی تھی. یوں تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو ہدایت دی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ثم ہدا، پیدا کیا اور ہدایت دی. اسی طرح مکھی، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اوحا الی النحل، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اوپر وحی کیا. لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو جو بھی علم دیا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی باشعور مخلوق چونکہ اور نہیں ہے اس کائنات کے، اس دنیا کے اندر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے جو کامل ترین ذریعہ تھا وہ قرآن تھا، وہ نازل فرمایا. تو جتنی انسان کی صلاحیت ہے، جتنا زیادہ انسان باشعور ہے، جتنا زیادہ انسان باصلاحیت ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے، اس کے شعور کی تسکین کے لیے، اس کے شعور کی ہدایت کے لیے قرآن ہی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر بیان کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ خود اس کے لفظی معنی کے اندر تمیز شامل ہے، یعنی کسی بات کی وضاحت. وضاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا. تو یہ سب چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہدایت دیں، ایک ایسی کتاب دیں جو اس کے شعور کی تسکین کر سکے اور اس کے مطابق ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الشمس والقمر بحسبان. اب آ جائیں آپ اپنے آس پاس کی دنیا کی طرف کہ جس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اس کے نظام کو ذرا دیکھیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. یعنی باقی سب مخلوق تو قرآن کے بغیر بھی ہدایت یافتہ ہے، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اسے قرآن دیا ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزیں اس کے بغیر بھی اللہ نے چونکہ ان کو اختیار نہیں دیا تو انہیں تفصیلی وحی کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بخود ایک ضابطے کی پابند ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اچھا اب یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. بہت زیادہ قابل غور آیات ہیں. دیکھیں آسمان جو ہے نا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس کو اونچا اٹھائے. جو چیز بھی اونچی ہوتی ہے وہ انسان کو ایک طرح سے وہ کرتی ہے، مروب کر دیتی ہے نا، انسان اس کے روب میں آ جاتا ہے. تو انسان کے لیے آسمان جو ہے نا وہ دراصل اللہ کی عظمت کی ایک نشانی ہے. آسمان کی طرف انسان دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کی
عظمت اور اس کے جلال اور اس کی قدرت جو ہے وہ اس سے وہ انسان ایک طرح سے متاثر ہو جاتا ہے. تو آسمان اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کے جلال کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اٹھایا اس کو بلند کیا، وہ اونچا ہے، بہت دور ہے انسان سے. دوسری بات ہے کہ ووضع المیزان، اور اس کو اور اس میں میزان رکھ دی. اب میزان کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، میزان ہوتا ہے عدل، یعنی میزان ترازو جسے کہا جاتا ہے. ترازو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل عدل. یعنی انسان جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق دینی، ہر ایک کو اس کا حق ملے. نظام عدل اسی کو کہا جاتا ہے، عدل و انصاف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے میزان رکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے اوپر چلا دیا، متوازن بنا دیا. کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے، بالکل متوازن ہے. اسی لیے تو یہ چل رہا ہے. اگر اس میں توازن نہ ہوتا، کہ بیلنس نہ ہوتا اس نظام کے اندر، جو جس کی جو علامت ہے وہ آسمان ہے، تو اگر یہ توازن نہ ہوتا تو یہ نظام کب کا ختم ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ والی بات. دوسری بات یہ کہ جو المیزان آتا ہے وہ نظام عدل، انسان کو بھی کہا جا رہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم اس میزان میں خلل نہ ڈالو. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ان کو تو جس آربٹ میں چلنا ہے، جس رفتار سے چلنا ہے وہ اسی میں چلیں گے. لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنا کے تمہیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ تم اس نظام میں خلل بھی ڈال سکتے ہو، اس نظام کے عدل کو، توازن کو دنیا کے خراب کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہدایت دے رہے ہیں کہ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پہ خلل نہ ڈالو. ٹھیک ہے. اور اس نظام کے اندر ظلم جو ہے وہ روانہ رکھو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی اتنا سا بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو کہ جب بھی انسان کسی حقدار کو اس کے حق سے کم دیتا ہے اور تول میں بھی کمی کرتا ہے تو گویا اللہ کے نظام عدل میں خلل آ جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان کے جو نظام عدل انسان کو دیا گیا، اسے کیسے پتا چلے گا کہ وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ حق کس بندے کا کتنا حق ہے. ٹھیک ہے. حقدار کو حق تو ہم جب دیں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کس طرح توازن قائم رکھنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے نظام عدل بھی آسمان سے ہی نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ آسمان سے آیا، یعنی وحی کے ذریعے آیا ہے. تو اس نظام عدل کو قائم کرنا ہے، قرآن سے ملنے والے نظام عدل کا تقاضا ہے. قرآن کے ذریعے آیا ہے، قرآن آسمان سے آیا ہے، قرآن نظام عدل یعنی میزان لے کر آیا ہے. یہ موضوع ہم آگے سورۃ الحدید میں بھی پڑھیں گے کہ قرآن یعنی وہی جو ہے یا رسول جو ہے انبیاء، وہ میزان لے کر آتے ہیں اور اس میزان کو قائم کرنا انسان سے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اس میزان کو، اس نظام عدل کو قائم کر دے. کہ اس نظام عدل میں ساری باتیں شامل ہیں کہ کہاں پر ہم نے انفرادیت کو، یعنی انفرادیت اور اجتماعیت میں کیسے توازن رکھنا ہے، اور ہم نے مرد اور عورت میں کیسے حقوق و فرائض کا توازن رکھنا ہے، اولاد اور والدین میں کیسے حقوق و فرائض کا توازن رکھنا ہے، حکومت اور رعایا میں کیسے توازن رکھنا ہے. ان ساری چیزوں کا جو مکمل میزان ہے وہ وحی کے ذریعے آتا ہے، قرآن لے کر آیا ہے، آسمان سے آیا ہے. اور انسان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اس میزان کو قائم کرے اور اس میں خلل نہ ڈالے. یہاں تک کہ انسان ایک چھوٹی سی بھی وہ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے تو پورا نظام متاثر ہو جاتا ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. اچھا، زمین جیسے ہم نے کہا نا، آسمان کی طرف انسان جب دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت سے متاثر ہوتا ہے، مروب ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ زمین کو اللہ نے کہا کہ بچھا دیا، انام کے لیے، مخلوقات کے لیے بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی علامت ہوتی ہے. آسمان اللہ کے جلال اور اللہ کی قدرت کی علامت ہے، اس کے روب کی، اس کی عظمت کی علامت ہے. اور زمین جو ہے وہ انسان اس سے مانوس ہوتا ہے نا. آسمان تو بہت دور ہے ہم سے، ہم دور سے دیکھتے ہیں. زمین پہ تو ہم ہل بھی چلاتے ہیں، زمین کو تو ہم اکھاڑتے بھی ہیں، اس میں گھر بھی بناتے ہیں. تو زمین جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی علامت ہوتی ہے اور انسان اس سے مانوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کی، یہ اللہ کی نعمتوں کی علامت بھی ہے، اور زمین ہی جو ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کی آماج گاہ بھی ہے، انسان کی صلاحیتوں کی امتحان گاہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہیں پر انسان نے وہ میزان قائم کرنا ہے. جو میزان آسمان سے آیا ہے اسے قائم کہاں کرنا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے، اس زمین کو استعمال کر کے، اس زمین پر موجود ساری چیزوں کو، وسائل کو استعمال کر کے وہ میزان، آسمان سے آنے والا میزان اس زمین پر قائم کرنا ہے. فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں.
یعنی یہ زمین کی ساری وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے آس پاس ہیں، اور انہی کو استعمال کرنا ہے انسان نے عدل کے ساتھ اور توازن کے ساتھ۔ والحب ذو العصف والریحان، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں تک وہ جو ابتدائی یعنی سورت کا جو آپ کہہ لیں کہ تمہید تھی سورت کی، وہ مکمل ہو گئی۔ قرآن کا جو موضوع تھا، قرآن کا آسمان سے آنا اور زمین پر قائم ہونا، قرآن کے میزان کا آسمان سے اترنا، زمین پر قائم ہونا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو زمین کے اندر وسائل فراہم کرنا، یہ سب اس صورت کی تمہید تھی، یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے، کہ زمین و آسمان سب تمہارے لیے مسخر ہیں، اور تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے نعمتوں کے جواب میں کہ تم اللہ کے میزان کو قائم کرو، اس میں خلل نہ ڈالو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اچھا، آگ بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جو مادہ تخلیق ہے جن کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان سے بالکل مختلف ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ یہ جو آلاء کا لفظ ہے، نشانیاں، یہ تین معنوں میں آیا ہے کہ نعمت، کہیں پہ نعمتوں کے معنی میں لگ رہا ہے، کہیں پہ عجائب قدرت کے معنی میں، کہیں پہ اوصاف حمیدہ یعنی اللہ کی جو اوصاف ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ مشرقین مغربین کا مطلب یہ کہ جو مشرق سے سورج نکلتا ہے، لیکن جو موسموں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں سورج ایک بہت بڑا سا ایک وہ بناتا ہے، یعنی کہ جو اس کا زاویہ ہوتا ہے، اینگل بڑا ہوتا ہے نا، اسی لیے گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں جو ہے وہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ سورج قریب سے نکلتا ہے، قریب غروب ہوتا ہے، تو وہ مشرقین اور مغربین ہو گئے، دو مشرق اور دو مغرب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جسے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر دریا گرتے ہیں تو بہت دور تک وہ اس طرح الگ الگ چلتے رہتے ہیں، اور سمندروں کی گہرائی میں ہی میٹھے کھارے پانی کے اندر سے میٹھے پانی کے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری اس میں معلومات کے اندر موجود ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، یعنی دونوں سمندروں سے نکلتے، منہما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے دونوں پانیوں سے نکلتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی سمندر کے اندر دونوں طرح کے پانی بھی موجود ہوتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں تک اگر ہم دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب ترتیب پر تھوڑا سا ہم غور کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہم نے وہ تمہید پڑھ لی نا، وہ تمہید کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی، خلق الانسان، اور پھر والجان، کہ اللہ نے انسان بھی پیدا کیے اور جنات بھی پیدا کیے۔ پھر مشرقین والمغربین، موسموں کی تخلیق کی، ہے نا، موسم بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بحرین، دو طرح کے پانی، دو طرح کے پانیوں کا دونوں کا اپنا اپنا کام ہے، کوئی ایک طرح کا پانی انسان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہم اس کا اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میٹھا پانی جو ہے دریاؤں ندیوں وغیرہ کی شکل میں، وہ اس کو ہم پیتے ہیں، اور سمندروں کا پانی جو ہے وہ بارشوں کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بحرین اللؤلؤ والمرجان، اب یہاں سے کیا بات آئی کہ ہم اس سے جو ہم اپنی صرف ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زینت کے لیے، اپنی ضروریات کے آگے جو لگژریز ہیں، تعیشات ہیں، ان کا بھی اللہ نے انتظام کیا۔ الجوار المنشآت، وہ بڑے بڑے جہاز، تو بڑے بڑے جہاز جو چلتے ہیں سمندروں میں اللہ ہی کی قدرت سے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تمدن کی ترقی کے جو ذرائع وسائل اس کو چاہیے، کہ انسان دیکھیں نا بڑے بڑے اگر جہاز چلاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کے دوسرے خطوں کو ڈسکور کرتا ہے،
اسے پتہ ہی نہ ہوتا کہ دنیا میں اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ اتنا کچھ میرے لیے پڑا ہوا ہے اور میں وہاں جا سکتا ہوں، اور نئے نئے علاقوں کو ڈسکور کرنا، نئی نئی جگہوں پہ پہنچنا. پھر اسی طرح سے تو بڑی تجارت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آج بھی ظاہر ہے کہ وہ سمندروں کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو انسان کے لیے اللہ نے یہ پوری دنیا اپورچونٹیز کی دنیا ہے. آپ نکلیں، آپ ڈسکوریز کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ تجارت کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے مواقع سے، اپورچونٹیز سے بھر دی ہے، اور ان کے اوپر انسان کو قدرت دے دی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس میں دنیا کی کوئی کنارہ کشی ہے، بلکہ اللہ نے کہا یہ آپ کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. جو تصور بعض اوقات دینی یا مذہبی ذہنیت میں آتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں، نہیں، اللہ نے یہ نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو جستجو ہونا، آگے بڑھنا، نئی چیزوں کو ڈسکور کرنا، تبھی تو ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں گے، تو ان کا حق ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم موضوع ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا. اچھا، اس کے بعد اگلا جو اس کے بعد آ رہا ہے نا، کہ یہ تو ہو گئی دنیا اور اس کی پوری ترتیب آ گئی یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ترتیب ہے، دنیا کیسے بنائی اللہ نے، اس میں صرف ضروریات کا انتظام نہیں کیا بلکہ لگژریز کا بھی کیا، اور آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو پوری وسائل دیے، اور یہ اللہ کی بندگی ہی کے طریقے ہیں. اب اس کے بعد کیا؟ کلو من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا. بنا، بہت پھلا پھولا، ترقی کی انسان نے، ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں جو کچھ بھی ہے، انسان اگرچہ اس کی دنیا کھلی ہے اور اس کے لیے بڑے مواقع ہیں، اپورچونیٹیز ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ ہی کا محتاج ہے. انسان اللہ ہی اس کو قدرت دے، اس کو عقل دے، اس کو صلاحیت دے، اس کو صحت دے، تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ کل یوم ہوا فی شأن، یعنی ہر آن وہ نئی شان میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر آن اس پوری دنیا کے حالات بھی بدلنے پہ قادر ہے، اور ہر انسان کے حالات بدلنے پر قادر ہے. آج میں صحت مند ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل میرے پاس صحت نہ ہو. ٹھیک ہے، آج دنیا اچھی جا رہی ہے، کل اچانک ہو سکتا ہے کوئی وبا آ جائے دنیا میں، جیسے ہم نے دیکھا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان کو، ایک انسان کو یا پوری دنیا کو کس حال میں رکھنا چاہتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس، اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو تم یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. ثقلان اللہ تعالیٰ نے مستقل یعنی بھی دونوں مخاطب، یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ نے براہ راست مخاطب کیا ہے انسان کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی. اور مستقل تکذبان جو آ رہا ہے یہ دو کا صیغہ ہے. ایسے ہم جانتے ہیں نا عربی میں، ایسے اور زبانوں میں ہوتا ہے کہ واحد جمع، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک، دو اور جمع، واحد، تثنیہ اور پھر جمع، تو دو کا صیغہ الگ ہوتا ہے. یہ مستقل جو آ رہا ہے تو کذبان، ثقلان، یہ دو کے لیے آ رہا ہے کہ تم دونوں سے اللہ تعالیٰ دونوں بوجھ. تو ان دونوں کو جو بوجھ کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہ جو اس کا مطلب ہے کہ جو ایسے جن یا انسان ہیں جو کہ زمین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، اپنے بد اعمال کی وجہ سے زمین کے اوپر ایک بوجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہم تم سے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. یعنی جب تک اللہ یعنی اب تم ایک مرتبہ پیدا ہو چکے ہو نا، اب تم اللہ کی سلطنت سے باہر نکل کے کہیں بھی نہیں جا سکتے. اتنی قدرت تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ تمہیں حاضر اللہ کے پاس ہی ہونا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ،
सिरान, भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का एक शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जो जिसका तुम मुकाबला ना कर सकोगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे। फइज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फकानत वरदतन कद्दिहान, फिर क्या बनेगी उस वक्त जब आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें वाकयाती तरतीब, एक हमने तरतीब देखी थी दुनिया के बनने की और उसके इंसान के लिए जो है उसमें मुख्तलिफ ज़रूरियात पैदा करने की, वो तरतीब थी। एक दूसरी वाक़याती तरतीब यहाँ पर आ रही है कि सबसे पहले अल्लाह ने कहा खलक़ल इंसान वल जान्न, कि पैदा किया इंसान को, जान को और जिन्नों को। उसके बाद ये कि अल्लाह ने वो सारी से पैदा करने के बाद उनके ज़मीन के अंदर उनके लिए बहुत से मौक़े रखे, ज़मीन के अंदर उनके लिए तरक्की के ज़राए रखे, वो सब चीज़ें। लेकिन पहला मरहला क्या है, इंसान और जिन्नात की तख्लीक। दूसरा मरहला क्या है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और फिर तीसरा मरहला क्या है, फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समा, यानी क़यामत, क़यामत का कायम होना। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस, उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, उस रोज़ किसी इंसान और किसी जिन से उसका गुनाह पूछने की ज़रूरत ना होगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर देख लिया जाएगा कि तुम दोनों गिरोह अपने रब के किन किन एहसानात का इनकार करते हो। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, मुजरिम वहाँ अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और उन्हें पेशानी के बाल और पाँव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा। यानी किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, चेहरों पर लिखा होगा उनका अंजाम, चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और इंतहाई बेबसी की हालत में पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीटे जाएंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। हादिही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, उस वक्त कहा जाएगा ये वही जहन्नम है जिसको मुजरिमीन झूठ करार दिया करते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, उसी जहन्नम और खौलते हुए पानी के दरमियान वो गर्दिश करते रहेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अब जहन्नम का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र फरमा रहे हैं, और किस खूबसूरती से के साथ कि हर उस शख्स के लिए जो अपने रब के हुजूर पेश होने का खौफ रखता था। दो बाग हैं, ठीक है। तो यानी जो डरते हुए जिंदगी गुजारता था, अपने रब के आगे हाजिर होने का खौफ रखता था, तो उसको अपने इस डर डर के जिंदा रहने की, अल्लाह से की जवाबदेही का एहसास करते हुए अपने दिन रात गुजारने के बदले में क्या मिलेगा, दो बाग। अब इन दो बागों के बारे में हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बाग चांदी के हैं, जिनमें बर्तन और जो कुछ उनमें है सब चांदी के होंगे। दो बाग सोने के हैं और उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब सोने के ही होंगे। और रिवायात से पता चलता है कि इससे मुरादी के चांदी के बाग जो हैं वो आम अहले जन्नत के लिए होंगे, और जो सोने के जो बाग हैं वो जो आला दर्जे के, जिनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, सबसे पहले जिक्र हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दो तरह के अहले जन्नत के दो दर्जों का जिक्र हो रहा है कि दो तरह के अहले जन्नत होंगे। ये सबसे ऊंचे दर्जे वाले अहले जन्नत का जिक्र है, जिनके पास वो जन्नतें होंगी, ऐसी दो जन्नतें होंगी जिनमें हर चीज सोने की होगी। और यहाँ पे दो जन्नतों से मुराद ये कि जन्नत तो होगी बहुत वसी, उसके अंदर एक खास तरह की, एक खास नेमतों वाली दो जन्नतें या दो बागात उन्हें मिलेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, हरी भरी डालियों से भरपूर, ये वो जो बागात है उनकी सिफात बयान हो रही हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, दोनों बागों में दो चश्मे रवां। अब आप कंपेयर कीजिएगा, आगे जो दूसरे वाले जन्नत का जिक्र आएगा ना, जो आम अहले जन्नत होंगे, तो उनकी जो नेमतें हैं वो इनसे थोड़े से कम दर्जे की होंगी। जैसे यहाँ आ रहा है बहने वाले चश्मे, वहां चश्मे की कोई और बात आएगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, दोनों बागों में हर फल की दो किस्में, यानी हर फल की भी अलग अलग दो किस्में होंगी। ये एक बहुत बड़ी, यानी कि कहना चाहिए कि नेमतों में इंतहा दर्जे की जो वैरायटी है उसका एक जिक्र है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। मुत्तकिईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ व जनल जन्नतैनि दान, जन्नती लोग ऐसे फर्शों पर तकिए लगा के बैठेंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे। अस्तर जो अंदर जो कपड़ा लगाया जाता है वो इस कदर कीमती रेशम का होगा, और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ रही होंगी।
یعنی اتنی جھکی ہوئی ہوں گی کہ وہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے اس کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان نعمتوں کے درمیان شمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں نے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک تو یہ کہ حیا عورت کا زیور ہے، قاصرات الطرف کہا گیا. دوسری بات یہ کہ قبل انسن قبلہم ولا جان، اس کا مطلب یہ کہ وہ جو عورتیں ہوں گی وہ انسان اور جن دونوں کی ہم جنس ہوں گی. یعنی جنات میں سے مرد بھی ہوں گے، جنات میں سے عورتیں بھی ہوں گی، اسی طرح انسانوں میں سے جن بھی ہوں، انسانوں میں سے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے. اچھا یہاں پر پتہ چلا کہ یہاں پہ وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو بہت اونچے سب سے اونچے درجے والے اہل جنت ہیں ان کا ذکر کیا اور آخر میں کہا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کے اندر بھی ہم پڑھیں گے اہل جنت کے 2 درجات. اس میں بھی جو اونچے درجے والے اہل جنت ہیں انہیں کہا گیا السابقون، سبقت کرنے والے. تو ایک طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کی تشریح یہاں ہو گئی کہ وہ السابقون کون ہوں گے، جنہوں نے احسان کیا ہوگا. چونکہ انہوں نے احسان کیا ہوگا اسی لیے ان کو جنت میں بھی عام جنت نہیں ملے گی، بلکہ احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں خاص احسان کرتے ہوئے خاص جنت دیں گے. تو ایک تو یہ کلیئر ہو گیا، یہاں سے تشریح ہو گئی کہ اہل جنت میں جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ کون ہیں، جو دنیا میں احسان کرتے تھے. احسان کے وہی 3 معنی آپ پھر سے اپنے ذہن میں لے آئیے جو ہم پڑھ چکے پہلے بھی کئی بار. احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو کام بھی کرے اس کو اچھے طریقے سے کرے. دنیا کا کام بھی کر رہے ہیں، کچن کا کام بھی کر رہے ہیں، گھر کا کام بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کرنا. عبادت بھی کر رہے ہیں اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں. دوسری بات احسان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی، ہر نیکی کو احسان کہا جاتا ہے، نیکیاں کرنے والا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے احسان کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے. کہتے ہیں نا اس پہ احسان کر دیا، دوسرے بندے کا حق نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم نے اس کو دے دیا، اس کے اوپر احسان کیا. تو احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے، تو وہ احسان ہوتا ہے، جس کی بہت اچھی تشریح ان سارے معنوں پر مشتمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جبریل میں کی تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. ظاہر ایسی بندگی کب ہو سکتی ہے جب انسان بہت زیادہ خوش دلی کے ساتھ کوئی کام کرے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پوری اس کے شرائط آداب کا خیال رکھے، تو یہ احسان ہے. تو جن لوگوں نے احسان کیا ہوگا ان کو اعلیٰ درجے کی جنتیں ملیں گی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. اس میں مطلب یہ بھی ہے کہ 2 باغوں کے علاوہ، یا دون کا مطلب تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کمتر. ٹھیک ہے. اس لیے ادنا بھی اسی کو کہا جاتا ہے، ادنا یعنی کمتر. تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ، یا یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے نسبتاً کم درجے کی 2 جنتیں اور ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. مدھامتان گھنے سرسبز و شاداب باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. وہاں پہ تھا جاری اور یہاں ہے ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. وہاں پہ کیا تھا؟ فَاكِهَةٌ زَوْجَانِ ہر پھل کی آگے 2 قسمیں، اور یہاں پہ ہر پھل کا ذکر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، یعنی بیویوں کے علاوہ حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. لم یطمثهن انس قبلہم ولا جان ان جنتیوں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. حور کا جو عام طور پہ مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان ہی ہوں گی، اور یعنی اہل جنت یعنی یہ عام طور پہ خیال ہے کہ روایات کے مطابق کہ وہ یعنی غیر مسلموں کی وہ اولاد
یا جو لوگ جنت میں نہیں پہنچ سکے ان کی وہ اولاد جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ جیسے کہ لڑکوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ایسے ہی لڑکیاں ہوں گے جن کے والدین جنت میں نہیں ہوں گے تو وہ جنتیوں کے خدمتگار بنا دیے جائیں گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. کتنا خوبصورت منظر ہے. اچھا یہاں پہ عبقری کا لفظ آیا جو بڑا ایک منفرد سا لفظ ہے. عبقری جو ہے وہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور بہت ہی کوئی بہت جینیس کوئی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عبقری. تو دراصل یہ نکلا کہاں سے ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عربی کا ہی لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے. اور جاہلیت کے افسانوں میں جو یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنوں کے دارالسلطنت کو کہا جاتا تھا عبقری، جیسے ہم کہتے ہیں پرستان، ایک ایسی جگہ جو فرضی ہے، تو اسی طرح سے عبقری بولا جاتا تھا. تو اس سے پھر یہ عام ہو کہ ہر نفیس اور انتہائی اعلیٰ چیز کے لیے عبقری کا لفظ آ گیا. اسی طرح انگلش میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جینیس جو ہے وہ بھی جن یعنی اسی سے نکلا ہے. اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جو ایک ایسی مخلوق جو کہ اس سے ہٹ کر ہے، یعنی انتہائی نادر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا اس کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا، انہیں عبقری کہا تھا. یعنی مطلب یہ کچھ انسان جینیس ہوتا ہے، یعنی بہت ہی غیر معمولی قسم کی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صلاحیتوں والا ہوتا ہے. تو ہر اس چیز کے لیے پھر اس کو بول دیتے ہیں جو انتہائی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے فرمایا تھا کہ میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو. بخاری کی حدیث ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ الجلال والاکرام اس سورہ کے اندر 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ درمیان میں، ایک مرتبہ آخر میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعلیٰ درجے کی جنت کے حصول کے لیے اس کا شوق، اس کی لگن، اس کے لیے کام کرنے کی، محنت کرنے کی، جستجو کرنے کی، جیسے ہم نے سورۃ النجم میں پڑھا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے صحیح کی ہے. وہ لیس للانسان الا ما سعی. تو یہ ساری انتہائی جو آخری صورتوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، انتہائی جامع صورتیں، دل میں اترنے والی صورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ان کو ہم یاد بھی کر لیں، حفظ کر لیں اور کثرت سے پڑھا کریں، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.